اس ویڈیو میں نظم ڈریم ود ان اے ڈریم کو پڑھا جائے گا، یعنی خواب کے اندر ایک خواب۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیک دس کس اپون دا براؤ، یعنی اپنی پیشانی پر یہ بوسہ لے لو، یعنی میری طرف سے یہ بوسہ لے لو۔ اینڈ ان پارٹنگ فرام یو ناؤ، اور اب تم سے جدا ہوتے وقت، دس مچ لیٹ می اواؤ، اتنا محض مجھے اواؤ یعنی اقرار کرنے دو۔ یو آر ناٹ رانگ ہو ڈیم دیٹ مائی ڈیز ہیو بین اے ڈریم، کہ تم لوگ جو کہ مجھے یہ سمجھتے ہو، یعنی تم لوگ غلط نہیں ہو جو کہ یہ ڈیم یعنی سمجھتے ہو کہ میرے جو دن ہیں وہ محض خواب کی طرح سے ہیں، یعنی میری زندگی کے جو دن ہیں۔ یٹ ایف ہوپ ہیز فلون اوے، لیکن اگر امید جو ہے وہ بھی باقی نہیں رہی، ان اے نائٹ اور ان اے ڈے، رات میں یا ایک دن میں، ان اے ویژن اور ان نن، یا کسی خواب میں یا کسی بھی چیز میں نہیں رہی۔ از اٹ دیئر فور دا لیس گون، از اٹ دیئر اور لیس اور دا لیس گون، معاف کیجیے گا، از اٹ دیئر فور دا لیس گون، یعنی امید کی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو امید ہے جو کھو چکی ہے، کیا یہ واقعی کھو چکی ہے، یعنی کوئی امید بھی باقی نہیں بچی، کیا ایسا ہی ہے یا ابھی کچھ امید باقی ہے۔ All that we see or seem is but a dream within a dream، یعنی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یا دیکھ پاتے ہیں وہ محض ایک خواب ہے، ایک خواب کے اندر، یعنی خواب میں ایک خواب ہے ایک طرح کا، یہ جو زندگی ہے۔ تو گویا یہ جو نظم ہے اس طرح سے کچھ شروع ہو رہی ہے کہ کوئی اپنا قریبی جو ہے وہ بچھڑ گیا ہے، اور اس کے بچھڑ جانے کے بعد گویا امید بھی ایک طرح سے ٹوٹ چکی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ محض ایک خواب ہے کہ جس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، جیسے کہ خواب میں جو کچھ بھی دیکھ لیا جائے لیکن در حقیقت وہ حقیقت کا حصہ نہیں بنتا، جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جب کوئی اپنا یا پیارا بچھڑ جاتا ہے۔ اور پھر اپنی اس کیفیت کو مزید بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، یا اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے، آئی اسٹینڈ امڈ دا روار، اور ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے کہ جیسے میں ایک بہت سا شور ہے اونچا کہ جس میں اس کے بیچوں بیچ، امڈ بیچوں بیچ میں کھڑا ہوں، آف اے سرف ٹورمنٹڈ شور، ایک ایسے ساحل پر کہ جس پر جو لہریں ہیں، یعنی وہ ساحل جو ہے وہ لہروں کا ستم سہ رہا ہے، بار بار لہریں جو ہے صرف جو جھاگ سی بن جاتی ہے سفید سی لہروں کے اوپر، تو وہ بار بار آ کر جس طرح سے اس ساحل سے ٹکرا رہی ہیں، گویا وہ خود بھی ایسا ہی محسوس کر رہا ہے جیسے کوئی دکھ یا غم اس کے اندر ابل رہا ہے۔ اینڈ آئی ہولڈ ود ان مائی ہینڈ، اور پھر میں اپنے ہاتھ میں تھامتا ہوں، گرینز آف دا گولڈن سینڈ، یعنی ریت کے ذرات، ہاؤ فیو یٹ ہاؤ دے کریپ، جو کہ چند ایک ہی ہیں، تھوڑے سے ہیں تعداد میں، لیکن وہ پھر بھی میری مٹھی سے پھسل جاتے ہیں۔ کریپ یعنی آہستگی سے نکلتے رہتے ہیں، پھسلتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں۔ تھرو مائی فنگرز ٹو دا ڈیپ، اور میری انگلیوں سے نکل کر وہ پھر دوبارہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں، یا لہروں کے ساتھ گویا سمندر کی گہرائی تک چلے جاتے ہیں۔ وائل آئی ویپ، وائل آئی ویپ، جبکہ میں زارو قطار روتا چلا جاتا ہوں، روتا چلا جاتا ہوں۔ او گاڈ کین آئی ناٹ گراسپ، یعنی اب یہاں ایک طرح سے گلہ ہو رہا ہے یا ایک طرح سے افسوس کیا جا رہا ہے اس بات کا کہ او خدایا، کیا میں اس کو تھام نہیں سکتا، یعنی اپنی گرفت میں نہیں رکھ سکتا۔ دیم ود اے ٹائٹر کلاسپ، یعنی یہ جو ذرات ہیں ریت کے، ان کو میں اگر اپنی مٹھی کو بھینچ لوں، زور سے دبا لوں، تو کیا ان ذرات کو میں تھام نہیں سکتا؟ کیا یہ اسی طرح سے میرے ہاتھ سے نکلتے رہیں گے؟ تو دراصل یہاں اشارہ ہے وقت کے گزرنے کی طرف کہ وہ تھمتا نہیں ہے، اسی طرح سے جو لوگ چلے جاتے ہیں، ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کے جانے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری گرفت جو ہے کسی چیز پر بھی نہیں، ہم بے بس ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ او گاڈ کین آئی ناٹ سیو،
او خدایا کیا میں بچا نہیں سکتا ون فرام دا پٹیلیس ویو، کسی ایک کو ان بے رحم لہروں سے. از آل دیٹ وی سی اور سیم بٹ اے ڈریم ود ان اے ڈریم، اور یہ سب جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے یا نظر آ رہا ہے یہ محض ایک خواب کے اندر ایک خواب ہے. ایڈگر ایلن پو نے یہ نظم لکھی ہے جو کہ خاصی فلسفیانہ سوچ کے مالک تھے، اور ان کی باتوں میں، نظموں میں، ان کے مضامین میں خاصی گہرائی ہوتی تھی. اکثر باتوں کو بہت کھول کر وہ بیان نہیں کرتے تھے، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی ایسا پیچیدہ یا گہرا مطلب بھی ہوتا تھا جسے اب بھی پڑھنے والے جو ہیں ایک معمہ سمجھتے ہیں، اسے حل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لہٰذا یہاں بھی ایک انہوں نے یہ سوال چھوڑا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. یہ تو محض ایک خواب کی طرح سے ہے، اس میں ہماری جو گرفت ہے کسی چیز پر پوری طرح سے نہیں رہ سکتی. چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اپنے پیارے بھی ہم سے ایک نہ ایک دن بچھڑ جاتے ہیں. کوئی بھی چیز باقی یا ہمیشہ یا قائم رہنے والی نہیں. وقت بھی کبھی ٹھہرتا نہیں ہے کسی کے لیے، اور ایک نہ ایک دن موت نے بھی ہمیں اپنی گرفت میں لینا ہوتا ہے. لہٰذا ایک بے بسی کا اظہار کیا گیا ہے کہ جب سب کچھ ختم ہونا ہے تو شاید یہ زندگی جو ہے محض ایک خواب کے اندر خواب ہی ہے. تو اس نظم میں استعمال کیا گیا ہے ایکسٹینڈڈ میٹافر کا بھی، جیسے کہ زندگی کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ دراصل ایک خواب کے اندر ایک خواب ہے. تو یہ ایک تشبیہ ہے، ایک طرح کا استعارہ ہے جو کہ اس نظم میں ہمیں شروع تا آخر ملتا ہے. اس کے علاوہ اس میں الٹریشن کا بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایک جیسی آوازوں کو جب قریب قریب الفاظ کے اندر شروع میں دہرایا جاتا ہے. اس کے علاوہ امیجری کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ یہ ریت کے متعلق اس طرح سے تفصیل میں بتایا گیا ہے کس طرح سے وہ یعنی ہاتھوں کے اندر سے پھسلتی چلی جاتی ہے اور اس کو مٹھی بھینچ کر بھی روکا نہیں جا سکتا. تو ایک قسم کا یہ ایک منظر کشی کی گئی ہے یہاں پر، ذہن میں ایک اسے نقشہ سا ابھرتا ہے، اسے امیجری کہتے ہیں. اس کے علاوہ پرسونیفیکیشن کا استعمال ہے، یعنی جب کسی بے جان چیز کو جاندار والی کوئی خصوصیت دی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں بات ہو رہی ہے امید کے بارے میں. یٹ اف ہوپ ہیز فلون اوے، یعنی وہ اڑ گئی ہو، گویا کہ وہ کوئی چڑیا ہو، یعنی جاندار چیز ہو. لہٰذا یہاں پرسونیفیکیشن کا استعمال ہے. اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمبل کا بھی استعمال ہے، یعنی جب کسی ایک خاص چیز کو تشبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں سینڈ کا جو لفظ ہے اور جس طرح سے اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس کو ہاتھ میں تھاما نہیں جا سکتا، وہ آپ کے ہاتھ سے بالآخر پھسل ہی جاتی ہے. تو اس کا اشارہ جو ہے وہ وقت کی طرف ہے، یعنی جس طرح وقت جو ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے، ہاتھ سے نکلتا ہی چلا جاتا ہے. تو اس کو کہیں گے کہ یہاں سمبل کا بھی استعمال کیا گیا ہے، یا گرین یا سینڈ جو ہے اس کو سمبل کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ریٹرک کا بھی استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد ہے کہ ایک طرح سے جو شاعر ہیں انہوں نے اپنی جو رائے ہے اس کو ذہن میں اتارنے کے لیے، یعنی باور کرانے کے لیے، ایک طرح سے لوگوں کو منوانے کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی ٹیکنیک اس میں استعمال کی ہیں، جیسے یہ تمام لٹریری ڈیوائسز وغیرہ ابھی ہم نے ڈسکس کی. اور اس کے علاوہ ایک خاص جو انہوں نے طریقہ اپنایا ہے وہ ہے یہ اس طرح سے سوال کا جو انداز ہے وہ اپنانے کا. One from the pitiless wave, یا them with a tighter clasp. Oh God, can I not grasp them with a tighter clasp؟ یعنی جو مین ان کا جو دکھ ہے کہ یہ جو وقت ہے گزرتا چلا جاتا ہے، یا کوئی اپنا ہم سے بچھڑ جاتا ہے، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ جاتی، اس پر جو گلہ کیا ہے، کیا اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے ایک سوال کے طور پہ کہ کیا یہ میں اس کو روک نہیں سکتا، تھام نہیں سکتا ہمیشہ کے لیے. تو ایک بڑی گہرا سا ایک دکھ پڑھنے والے کو بھی محسوس ہوتا ہے اس میں کہ واقعی یہ ایک زندگی کی تلخ حقیقت ہے. تو اسے ریٹرک کہتے ہیں. تو اب اس نظم سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.